بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمیں سننے اور دیکھنے والے تمام پیارے پیارے بچے اور باقی لوگ بھی خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ نے پچھلا شمارہ پڑھ لیا ہوگا اور یوٹیوب پر سن اور دیکھ بھی لیا ہوگا، اور جنہوں نے نہیں سنا، نور وہ کیا کر سکتے ہیں؟ الفضل انٹرنیشنل کے یوٹیوب چینل پر جائیں، وہاں پر جا کر بچوں کے الفضل کی پلے لسٹ میں جائیں، وہاں پر آپ پچھلے شمارے دیکھ اور سن بھی سکتے ہیں۔ ہاں جی، بالکل۔ وہ الفضل انٹرنیشنل کے یوٹیوب چینل پر بچوں کے الفضل کی پلے لسٹ میں جا کر ہمارے پچھلے شمارے دیکھ اور سن سکتے ہیں، اور وہ الفضل کی ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اور عائشہ، بچوں کے الفضل کی ویب سائٹ کیا ہے؟ www.alfazl.com/kids۔ ہاں جی، شاباش۔ اچھا جی، تو فارس، اب آپ بتائیے کہ پچھلا شمارہ کس بارے میں تھا؟ سچ بولنے کے بارے میں تھا۔ ہاں جی۔ اس بار بچوں کا الفضل کس بارے میں ہے؟ جی فارس، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے جلسہ سالانہ کے مقاصد بیان کرتے ہوئے حضور انور نے سچ بولنے کی عادت اپنانے کی تلقین فرمائی تھی نا، جس پر ہمارا پچھلا شمارہ تھا، اسی طرح حضور انور نے سلام کو رواج دینے کے متعلق بھی توجہ دلائی ہے، اور یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 12 تاریخ کو، یا ایک تحقیق کے مطابق 8 ربیع الاول کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، جسے عام طور پر مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج کا شمارہ اسی بارے میں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلام کے بارے میں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج کے شمارے میں اس حوالے سے کیا کچھ شامل ہے۔ آج کے شمارے میں بچوں کے لیے ہے دادی جان کا آنگن میں دادی جان نے بتایا السلام علیکم کہنے کے آداب، اور گلدستہ معلومات میں پڑھیں گے رنگ برنگے علمی پھول، ذہنی آزمائش میں ہے راستہ تلاش کریں، پہیلیاں اور سوال نامہ۔ تو چلیے آج کا شمارہ شروع کرتے ہیں۔ آج ہے اتوار 8 ستمبر 2024، اور یہ الفضل کی جلد 2 ہے اور شمارہ نمبر ہے 19۔ 19 کیسے کہتے ہیں؟ 19 کہتے ہیں 19 کو۔ تو نور آپ بتائیے کہ سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ الف، اللہ میاں کا خط۔ ہاں جی، اللہ میاں کا خط۔ اور اللہ میاں کا خط کیا ہے یا کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید کو۔ ہاں جی، قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ اور بسم اللہ۔ ہاں جی، اعوذ باللہ اور بسم اللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اللہ میاں کا خط۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ سورہ النور اور آیت نمبر 62 یعنی کہ 62۔ یہ جو آیت میں نے بھی پڑھی ہے، اس کا ترجمہ ہے، بس جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں پر اللہ کی طرف سے ایک بابرکت پاکیزہ سلامتی کا تحفہ بھیجا کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل کرو۔ جی تو پیارے بچوں، آپ مجھے پہلے بتائیے کہ کیا آپ جب بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیشہ سلام کرتے ہیں؟ جی۔
शाबाश, और ये बहुत अच्छी आदत है। इस तरह आप सब घर वालों पर सलामती भी भेजते हैं और वो भी जवाबन आपको सलामती वाली दुआ देते हैं। आपको पता है कि सलाम करके घर में दाखिल होने में दुआ के अलावा और भी हिकमतें हैं। जैसे घर में रहने वाला है जो वो अलर्ट हो जाता है या वो तैयार हो जाता है कि घर में कोई दाखिल हो रहा है, चाहे वो रिश्तेदार हों या बाज़ औक़ात ख़वातीन होती हैं या बाज़ औक़ात मर्द होते हैं, तो उस लिहाज से हर इंसान जो है वो अलर्ट हो जाता है। और जैसे मर्द होंगे तो वो अंदर चले जाएंगे और कमरों में, ताकि पर्दे का ख़्याल रखा जा सके। ख़वातीन जो हैं वो दुपट्टा ले सकती हैं, अगर चीज़ें थोड़ी बहुत अगर बिखरी हुई हैं तो जल्दी से उनको समेटा भी जा सकता है ना। तो इस तरह हमें इस बात से ये पता चला कि हमेशा जो है वो सलाम करके दाखिल होना चाहिए। और इसके अलावा एक और बात भी है कि कभी भी बग़ैर नॉक किए घर में दाखिल नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है कि जब भी दाखिल होना है तो हमेशा दरवाज़ा या गेट पे बेल होती है वो बजाकर या फिर नॉक करके घर में जो है वो दाखिल होना चाहिए। आप इस बात का ख़्याल रखते हैं? जी। वेरी गुड। हाँ जी, अब आयशा आप बताइए कि इसके बाद क्या आता है? हमारे नबी, प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। हाँ जी, बिल्कुल, हमारे नबी, प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि इस शुमारे की हदीस। तो चलें देखते हैं कि आज की हदीस किस बारे में है। लेकिन इससे पहले आयशा, पहले आप बताइए कि क्या आपको मालूम है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या नाम था? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम। हाँ जी, बिल्कुल। तो चलें अब पढ़ते हैं हदीस। आज जो हदीस मैं पढ़ने जा रही हूँ इसका उन्वान है कि सलाम की नेकियाँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में बैठे हुए थे। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़रा। उसने कहा अस्सलामु अलैकुम। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 नेकियाँ, यानी कि उसको 10 नेकियों का सवाब मिला। फिर एक और शख्स गुज़रा जिसने कहा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इस पर आपने फरमाया 20 नेकियाँ, यानी कि उसको 20 नेकियों का सवाब मिला। फिर इसी तरह एक और शख्स गुज़रा और उसने कहा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस पर आपने फरमाया 30 नेकियाँ, यानी कि उसको 30 नेकियों का अजर मिल गया। फिर एक शख्स मजलिस से उठा और उसने सलाम ना किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लगता है कि तुम्हारा साथी भूल गया है। फिर आपने फरमाया कि जब तुम में से कोई भी मजलिस में आए तो उसे चाहिए कि वो सलाम कहे, और अगर वो बैठने के लिए जगह पाए तो उसे चाहिए कि वो बैठ जाए, और जब कोई खड़ा हो तो तब भी वो सलाम कहे। अच्छा जी, प्यारे बच्चों, आपने हदीस सुनी, लेकिन अब पहले बताएं कि अस्सलामु अलैकुम कहने पर कितनी नेकियों का सवाब मिलेगा? 10 नेकियां। हाँ जी, 10 नेकियों का सवाब। और अगर हम कहें अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह फिर 20 नेकियां। कितनी होती हैं 20 नेकियां? 100। नहीं, 20। और अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहने पर कितनी नेकियों का सवाब मिलेगा? 30 नेकियां। क्या 30 नेकियां कितनी होती हैं? 30। हाँ जी, 30, बिल्कुल। इसलिए हमेशा जब भी सलाम करें तो कोशिश करें कि पूरा सलाम करें, ताकि आपको 30 नेकियों का सवाब मिले, और जो जवाब देगा पूरा वो उसको भी 30 नेकियों का सवाब मिलेगा। और एक और बात भी है कि अगर कोई बाइक या बाइसिकल पर हो तो उसको चाहिए कि जो पैदल जा रहे हैं उनको सलाम करें, और पैदल चलने वाला रास्ते में बैठे हुए या दूसरे पैदल चलने वालों को सलाम करें। ठीक है, इन बातों का भी ख्याल रखते हैं। हाँ जी, तो फ़ारिस, अब आप बताइए कि बच्चों के अल-फ़ज़ल में इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट क्या है? कलाम में इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिल्कुल, कलामुल इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और हमारे इमाम कौन हैं? हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जी, बिल्कुल। और ये भी मुझे बताइए कि इनके टाइटल क्या हैं? मसीह मौत और मेहदी मौत। जी, मसीह मौत और मेहदी मौत। तो चलिए पढ़ते हैं कलामुल इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसका उन्वान है कि मसीह मौत को अस्सलामु अलैकुम कहने की वजह। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं देखता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो ही आदमियों को अस्सलामु अलैकुम की खसूसियत से वसीयत फरमाई है। वसीयत का क्या मतलब होता है?
آتا ہے آپ میں سے کسی کو؟ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا، تاکید کہتے ہیں، تاکید کرنا یا تاکید سے حکم دینا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جو وصیت فرمائی السلام علیکم کہنے کی، وہ یا اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا مسیح علیہ السلام کو، یہ ملفوظات جلد 1 میں صفحہ نمبر 270 میں ہے۔ فرمایا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسیح موعود کو السلام علیکم کہا ہے، اس میں ایک عظیم الشان پیش گوئی تھی کہ باوجود لوگوں کی سخت مخالفتوں کے اور ان کے طرح طرح کے بد اور جاں ستاں منصوبوں کے، وہ سلامتی میں رہے گا اور کامیاب ہوگا۔ جاں ستاں تو بہت ہی مشکل لفظ ہے، آپ کو تو نہیں اس کی سمجھ آئے گی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جان لیوا، ٹھیک ہے، جو یعنی کہ آپ کی جان لینے کے درپے ہوں، ایسے پلانز اور ایسے منصوبے تھے۔ اور یہ ہے حضور کا اقتباس ملفوظات جلد 2 صفحہ نمبر 172۔ اچھا جی پیارے بچوں، ابھی جو اقتباس میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، اس میں کن 2 لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پہنچانے کی وصیت فرمائی ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے۔ اور عائشہ اب آپ بتائیے مجھے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر کتنے ہی مقدمات کیے گئے اور آپ کی سخت مخالفت کی گئی، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بھیجے ہوئے سلام کے حصار میں رہے۔ اور پیارے بچوں، آپ میں سے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کون جانتا ہے کہ وہ کون میں تھے؟ جانتی ہوں، ہاں میں جانتی جی ہوں۔ اچھا جی چلیں بتائیں حضرت مجھے۔ اویس کرنی رضی اللہ عنہ کا دل چاہتا تھا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، لیکن ان کی والدہ بہت بیمار تھی اور وہ دیکھ نہیں سکتی تھی اور وہ بوڑھی بھی تھی، اس لیے وہ ان کا خیال رکھتے تھے اور وہ ان کے پاس نہیں گئے ملنے کے لیے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو پھر انہیں ان کو سلام بھیجا۔ ویری گڈ، بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں جی، جو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتا ہے۔ انہوں نے حضور کو دیکھا تو نہیں تھا، ملے بھی نہیں تھے، کیونکہ ان کی والدہ جو تھیں وہ بہت بوڑھی بھی تھیں اور نابینا بھی تھیں۔ نابینا کسے کہتے ہیں؟ جو دیکھ نہیں سکتا۔ ہاں جی، جو دیکھ نہ سکے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے، اور آپ کے والد جو تھے وہ آپ کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، تو آپ کو آپ جو ہیں اپنا سارا وقت جو ہے اپنی والدہ کی خدمت جو ہے ان پر ہی صرف کرتے تھے۔ تو آپ کے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کی بہت تڑپ تھی، لیکن اپنی والدہ کو اکیلا چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے تھے، اس لیے ساری زندگی آپ جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل نہ سکے، اور آپ کے دل میں حج کی بھی خواہش تھی، وہ بھی نہ کر سکے۔ تو ایک گمنامی کی زندگی بس آپ نے گزاری۔ تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی اپنے لیے جو محبت تھی اس کو دیکھ کر آپ کو سلام بھیجا تھا۔ تو امید ہے پیارے بچوں کہ اب آپ کو یاد رہے گا نا کہ حضرت اویس کرنی کون تھے۔ جی ہاں جی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے اچھی طرح، ہے نا؟ جی۔ چلیے تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بچوں کے الفضل میں کیا ہے۔ مجھے پتا ہے، بتائیے۔ پیارے حضور کی پیاری باتیں۔ ہاں جی، اور ہمارے پیارے حضور کون ہیں؟ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایہ اللہ تعالیٰ بن العزیز۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز۔ تو چلیے ہم پڑھتے ہیں اپنا سیگمنٹ۔ پیارے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی پیاری باتیں، جس کا عنوان ہے سلامتی پہنچانے کے طریقے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں کہ معاشرے پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ اپنوں میں بھی اور غیروں میں بھی سلام کو رواج دو۔ جب کوئی مسلمان کسی کو سلام کرے تو مسلمان کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کو پہلے سے بڑھ کر سلامتی لوٹاؤ۔ ایسی سلامتی جب ایک مسلمان معاشرے میں، جب ایک احمدی معاشرے میں لوٹائی جا رہی ہوگی تو ہر قسم کے جھگڑوں اور فسادوں اور لڑائیوں اور رنجشوں کی بیخکنی ہو جائے گی۔ بیخکنی کا مطلب ہوتا ہے کہ نیست و نابود ہو جانا، اس کو ختم کر دینا، تو اس وجہ سے وہ ختم ہو جائیں گے۔
ایک دفعہ ایک مجلس میں ایک شخص آیا جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو السلام علیکم کہا اور بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام یا شاید وعلیکم۔ اس پر ایک قریب بیٹھے ہوئے صحابی نے پوچھا کہ باقی دو کو تو آپ نے دعائیہ کلمات کہے اور بڑا اچھا جواب دیا، اس کو صرف وعلیکم کہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے جتنا سلام کیا تھا اس میں گنجائش تھی کہ بہتر کر کے لوٹا سکتا، اس لیے ان کو میں بہتر کر کے سلام واپس کرتا رہا ہوں۔ اس شخص نے بہترین دعائیہ کلمات کہے، اس کے علاوہ کچھ اور جواب بنتا نہیں تھا، تو میں نے کم از کم اس حکم کے تحت کہ وہی جو چیز لوٹا دو، میں نے وعلیکم کہہ کر اسی طرح اس کا سلام اس کو واپس کر دیا۔ تو یہ ہے سلامتی پہنچانے کے طریقے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ۔ خطبہ جمعہ 1 جون 2007۔ جی تو پیارے بچوں، اب سلام کی اہمیت آپ پر واضح ہو گئی ہے نا؟ جی ہاں جی، قرآن مجید میں، حدیث میں السلام علیکم کہنے کی بہت اہمیت بیان ہوئی ہے، کیونکہ یہ ایک دعا ہے جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں اور وہ بھی جواب میں ہمیں دعا ہی دیتے ہیں۔ جب کوئی انسان دوسرے شخص سے ملتا ہے تو کوئی ہائے کہتا ہے، کوئی ہیلو کہتا ہے، ہندو جیسے نمستے کہتے ہیں اور سکھ جو ہیں وہ سرسری اوکار کہتے ہیں، تو لیکن ان کلمات میں دعا نہیں دی جاتی، صرف السلام علیکم جو ہے اس میں دعا کا پیغام ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، اسی لیے اسلام ایک مکمل مذہب اور ضابطہ حیات ہے، کیونکہ اس میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جی تو بچوں، آپ کو کیا سمجھ آئی؟ مجھے سمجھ آئی ہے کہ ہمیں ہمیشہ مکمل سلام کرنا چاہیے، اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ہاں جی، بالکل ٹھیک آپ نے کہا، جب مکمل سلام کریں گے، مکمل جواب دے گا تو آپ کو بھی زیادہ ثواب ملے گا اور جواب دینے والے کو بھی جو ہے 30 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ جی تو اب مجھے کون بتائے گا کہ ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ کیا ہے؟ مجھے پتا ہے، بچوں کی نظم۔ ہاں جی بالکل، بچوں کی نظم۔ اور اس بار اس سیگمنٹ میں موضوع کے حوالے سے ایک نعت ہے جو خواجہ عبد المومن صاحب نے لکھی ہے، جو ناروے میں رہتے ہیں۔ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ نعت کیا ہوتی ہے؟ نعت بھی نظم ہی ہوتی ہے۔ جی بالکل، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں، یعنی کہ آپ کی تعریف میں جو بھی منظوم کلام ہو، یعنی کہ نظم کے رنگ میں لکھا ہوا، اس کو نعت کہتے ہیں۔ اب سمجھ آئی؟ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس نظم میں تعریف کی گئی ہو اس کو نعت کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدح اور ثنا میں، یعنی آپ کی اللہ تعالیٰ کی تعریف میں جو کلام ہو اسے حمد کہتے ہیں، یعنی ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو اس کو حمد کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہیں یہ شاعری کی قسمیں ہیں۔ تو چلیے اب پڑھتے ہیں نعت۔ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا محمد، ہماری ہے آنکھوں کا تارا محمد، تو فعل مسیحا ہوا مجھ کو حاصل، جسے سب سے بڑھ کر تھا پیارا محمد۔ وہ افضل ہے سب سے، وہ برتر ہے سب سے، ہم اس کے ہیں، وہ ہے ہمارا محمد۔ غریبوں یتیموں کا ملجا و ماوا، وہ سب بے کسوں کا سہارا محمد۔ وہ رحمت سراسر، وہ شفقت سراپا، محبت کا ہے وہ منارہ محمد۔ صبح و شام جس پر درودوں کی بارش، وہی ہے خدا کا دلارا محمد۔ دعا ہے یہ مومن کی میرے خدایا، وہ سب کا بنے جو ہمارا محمد۔ اچھا تو بچوں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس نعت میں کیا بات بیان ہوئی ہے، کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ہمیں اپنی جان سے بھی پیارے ہیں، اور آپ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں۔ آنکھوں کا جو تارا ہوتا ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے، تو اس کے لیے ہم لفظ بولتے ہیں نا کہ ہماری آنکھوں کا تارا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عشق تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہیں، اور یعنی فضیلت میں آپ سب سے بڑھ کر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب غریبوں یتیموں کے سہارے ہیں، اور آپ کا وجود جو ہے وہ سراپا محبت تھا، یعنی کہ آپ خود بھی محبت بانٹنے والے تھے۔
اور آپ غصہ نہیں کیا کرتے تھے، بہت رحم دل بھی تھے، نرم دل بھی تھے، اس لیے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ سراپا محبت تھے، اور آپ پر بے شمار لوگ درود بھیجتے ہیں، ہے نا؟ ہمیں بھی ابھی جیسے اس دفعہ کے خطبے میں بھی حضور نے درود شریف پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے نا؟ کہا تھا نا حضور نے، سنا جی تھا آپ نے؟ جی ہاں جی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بھی پیارے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بھی بہت ہی پیارے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں آپ کی محبت کو اور زیادہ بڑھائے۔ آمین۔ آمین، بالکل۔ جی، تو اب مجھے کون بچہ بتائے گا کہ جو ہم نے ابھی نعت پڑھی ہے اس کے اندر کیا بات بیان ہوئی تھی اور کس کے بارے میں؟ میں بتاؤں گی۔ ہاں جی، بتائیے۔ میں نے اس سے سیکھا کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ درود بھیجنا چاہیے۔ ہاں جی، جب بھی آپ فارغ بیٹھے ہوتے ہیں نا اس وقت جو درود شریف ہے وہ پڑھ لینا چاہیے، اسکول سے آتے ہوئے، اسکول میں جاتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ جو بھی فارغ وقت ملتا ہے اس کا بہت ثواب ملتا ہے، اور اگر آپ بچپن میں یہ پڑھیں گے نا درود شریف اور اس کی عادت اپنا لیں گے تو بڑے ہو کے بھی آپ کو یہ عادت رہے گی ہمیشہ کے لیے، اور اس کا ثواب بھی بہت ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب آپ نے ایون کوئی دعا کرنی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ اپنی دعا کا زیادہ حصہ درود شریف پر جو ہے وہ منتج کریں اپنی، یعنی کہ آپ زیادہ اگر دعا کا وقت جو ہے درود شریف میں گزاریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ویسے ہی اس دعا کو قبول فرما لے گا، ٹھیک ہے؟ سمجھ آئی؟ جی کہ اچھا جی، اور آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ اس نعت کو عزیز میر حشام احمد صاحب سے ہم ترنم سے اس پروگرام کے آخر میں سنیں گے۔ اچھا جی، اب میں آپ کو کچھ مشکل الفاظ کے معنی بتا دیتی ہوں، جن میں ایک تھا جاں ستاں، جس سے مراد تھی کہ جان لیوا، ٹھیک ہے؟ اور وصیت کا لفظ تھا، اب آپ نے یاد رکھنا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا تاکیدی نصیحت یا تاکیدی حکم جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وصیت، اور ایک لفظ تھا بیخ کنی، یعنی نیست و نابود، وہ نیست و نابود کرنے کا عمل، نقصان پہنچانا۔ تو فعل تھا ایک لفظ جس کا مطلب ہوتا ہے کہ واسطہ، ذریعہ، سورس، سبب یا وسیلہ۔ ایک لفظ تھا ملجا و ماوا، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ، پناہ ملنے کی جگہ، اور یتیم کہتے ہیں جس کے والد نہ ہوں، اور برتر اعلیٰ، افضل اور بالا تر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور اب یہ بتائیے نور کہ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ یاد کرنے کی بات ہے۔ جی بالکل ٹھیک، تو یہ بتائیے نور کہ ہم یہ کن سے سنیں گے؟ عیشائی کان اور ان کی امی جان۔ جی ٹھیک ہے، تو چلیے پھر چلتے ہیں ان کے پاس۔ جزاکم اللہ خیرن، چلیں پڑھتے ہیں۔ جی تو بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں، اس میں سب سے پہلے آتا ہے وقفے نو کارنر۔ جی وقف نو کارنر۔ اس بار 21 اور اس سے زائد کی عمر کے بچوں کے لیے نصاب آیا ہے۔ 21 یعنی 21 ایئرس۔ جی 21 ایئرز، چلیں پڑھتے ہیں۔ جی تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے با ترجمہ پڑھیں، پارہ نمبر 22 تا 30، یعنی 22 سے لے کر 30 پارہ تک اس کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے حفظ شدہ قرآنی حصوں کی دہرائی کریں، جو آپ نے حفظ کر لیا ہے قرآن کریم میں سے حصہ، ان کی دہرائی کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے مطالعہ تفسیر، اور اس میں ہے تفسیر کبیر از حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 5 والیوم کمنٹری از حضرت ملک غلام فرید صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد ہے مطالعہ حدیث، اور اس میں ہے گارڈنز آف دا رائٹیس، جو کہ حضرت چودھری سر محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی ہے، اور صحائے ستہ میں سے میسر کتب، یعنی جو بھی آپ کے پاس میسر ہیں کتابیں ان کا مطالعہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مطالعہ تاریخ اسلام، مطالعہ مکمل کریں محمد سیل آف دا پروفٹس، جو حضرت چودھری سر محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی ہے، اور سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی ہے۔ اس کے بعد ہے مطالعہ تاریخ احمدیت، اور اس میں جو کتب ہیں وہ ہیں تذکرۃ المہدی علیہ الصلوۃ والسلام، سیرت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، اور اصحاب احمد۔ اس کے بعد آتا ہے مطالعہ کتب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب مطالعہ میں رکھیں۔ اس کے بعد ہے نظام جماعت
اور اس میں نظام جماعت، جلسہ سالانہ، چندہ جات اور ذیلی تنظیموں کا تعارف حاصل کریں۔ اس کے بعد ہے اختلافی مسائل، اور اس میں ہے وفات مسیح، ختم نبوت کی حقیقت، صداقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، نظام خلافت از روئے قرآن کریم اور احادیث، اور خطبہ جمعہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز باقاعدہ سننے کی عادت ڈالیں۔ اور یہاں ہم بچوں کو بتاتے چلیں کہ نصاب وقف نو یہاں ختم ہوتا ہے۔ 21 سال سے بڑے واقفین اور واقفات سے درخواست ہے کہ آئندہ ان کتب کو آئندہ سالوں میں مکمل کریں اور مزید کتب کا مطالعہ کر کے اپنے علم کو بڑھاتے رہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے یاد کیے ہوئے نصاب کی دہرائی کرتے رہیں، کیونکہ اگر دہرائی نہیں کریں گے تو ممکن ہے آپ جلد بھول جائیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کیا آتا ہے؟ روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ جی، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفاظ نے وہ دعائیں یاد کروانی شروع کیں جو پیارے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے آخری جمعے کو سب احمدیوں کو پڑھنے کی تلقین کی تھی۔ کچھ قرآنی دعائیں تھیں، وہ ہم نے مکمل کر لی ہیں۔ اب وہ دعائیں شروع ہوئی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ بچوں کے الفضل کے ساتھ ایک ایک کر کے دعائیں یاد کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اگلی دعا کون سی ہے۔ یہ فتنوں سے بچنے کی دعا ہے۔ تو فتنہ کہتے ہیں ایسی باتیں جن سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو پہلے یہ میں پڑھ دیتی ہوں آپ کے لیے، اور اس کے بعد پھر آپ میرے ساتھ دہرا دیں، ٹھیک ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ تو چلیں اب آپ بھی میرے ساتھ دہرا لیں بچوں۔ اللہم اللہم انی اعوذ بک اعوذ بک من عذاب القبر من عذاب القبر واعوذ بک واعوذ بک من فتنة من فتنة المسیح الدجال المسیح الدجال واعوذ بک واعوذ بک من فتنة المحیا من فتنة المحیا وفتنة الممات وفتنة الممات اللہم اللہم انی اعوذ بک اعوذ بک من المأثم من المأثم والمغرم۔ والمغرم۔ جی شاباش۔ تو چلیں اب میں آپ کو اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ پڑھا دیتی ہوں۔ اللہم، اے اللہ، انی اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے، واعوذ بک، اور تیری پناہ میں آتا ہوں، من فتنة المسیح الدجال، مسیح دجال کے فتنے سے، واعوذ بک، اور تیری پناہ میں آتا ہوں، من فتنة المحیا، زندگی کے فتنے سے، وفتنة الممات، اور موت کے فتنے سے۔ اللہم، اے اللہ، انی اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من المأثم، گناہ سے، والمغرمی، اور مالی بوجھ سے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سارے فتنے ہیں اور ان کے نقصانات سے بچنے کے لیے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور تو یہ دعا ہمیں یاد بھی کرنی چاہیے اور پڑھنی بھی چاہیے۔ تو یہ تھی آج کی دعا۔ ماما اس کے بعد ایک چھوٹی سی حدیث آتی ہے نا؟ جی بالکل، احادیث یاد کریں۔ یہاں بچوں کے یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے۔ جی عشاء، آپ ہمیں پڑھ کے سنا دیں۔ الجنت تحت اقدام الامہات، ترجمہ جنت ماؤں کے قدموں کے تلے ہے۔ جی شاباش۔ تو میری بیٹی کو اس حدیث سے کیا سمجھ آئی بھلا؟ مجھے سمجھ آئی کہ اگر ہم اپنی امی کی باتیں مانیں، ادب کریں تو ہمیں جنت مل جاتی ہے۔ جی، اس کا یہی مطلب ہے کہ اپنی ماؤں کا کہنا ماننا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے اور ان کا ادب کرنا چاہیے، تو پھر جنت مل سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ جی، تو اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے ادب۔
جی، ادب آداب میں پہلے کر نہ کر یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس آتے ہیں، یعنی ایسی باتیں جو ہمیں کرنی چاہیے اور وہ باتیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. تو چلیں پڑھ لیتے ہیں. جی، تو سب سے پہلا ہے کہ تو یاد رکھ کہ کوشش اور محنت سے انسان کے اخلاق تبدیل ہو سکتے ہیں. یعنی اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی خامی ہے، کوئی کمزوری ہے، تو ہم اس کو بدل سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہم بدل نہیں سکتے یا ہم چینج نہیں ہو سکتے. ہم محنت کر کے اور کوشش کر کے اس کو بدل سکتے ہیں. اس کے بعد ہے کہ تو اپنے اخلاق درست رکھ تاکہ لوگ تجھ سے فائدہ اٹھا سکیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے تو صرف جسمانی آرام و آسائش کو اپنا مقصود نہ بنا. اس سے اگلا ہے کہ تو ذہین بن مگر چالاک نہ بن. ذہین کہتے ہیں انٹیلیجنٹ ہونے کو. تو آپ کو انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے، لیکن کسی بھی موقع پر ایسا شو نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اپنا جو علم ہے اس کا دکھاوا کر رہے ہیں، یعنی شو آف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ صرف آپ کو انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے. اس سے اگلا ہے تو مال کما مگر حریص نہ بن. حریص کہتے ہیں ہرس نہ کر، یعنی لالچ نہ کر. لالچ آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جی، کسے؟ گریڈ گریڈ. جی، گریڈی بننے کو کہتے ہیں لالچ کرنا. تو ہمیں ارننگ تو کرنی ہوتی ہے، کمانا تو ہوتا ہے، لیکن اس میں لالچ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی قسم کا. اس سے اگلا ہے تو بزرگوں اور ماں باپ کی رضامندی کا طالب رہ اور ان کی فرما برداری کر. یعنی اپنے ماں باپ یا جو بھی ہمارے گھر میں یا کہیں بھی جو بھی بزرگ ہوتے ہیں ان کو راضی رکھنے کے لیے ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے. ان کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. اور ان کو ہم راضی کیسے رکھ سکتے ہیں؟ باتیں مانے، ان کا کہنا مان کر. ٹھیک ہے. اور ان کی فرما برداری کر کے. جی، اس کے بعد اس ادب آداب میں آداب سکھائے جاتے ہیں. تو چلیں پڑھتے ہیں. اس میں ہے دوسروں کی تکلیف میں درد محسوس کرنا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ اخبار پڑھا کرتے تھے. ایک دن 1907 میں اخبار پڑھتے ہوئے مجھے آواز دی، محمود. یہ آواز اس طرح دی کہ جیسے کوئی جلدی کا کام ہوتا ہے. جب میں حاضر ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے خبر سنائی، ایک شخص جس کا مجھ کو اس وقت نام یاد نہیں، ایک شخص مر گیا ہے. اس پر میری ہنسی نکل گئی اور میں نے کہا مجھے اس سے کیا؟ حضرت صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے گھر میں تو ماتم پڑا ہوگا اور تم کہتے ہو مجھے کیا. ماتم کا مطلب ہے کہ غم کا ماحول ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ادب آداب. تو آپ کو کیا سمجھ لگی؟ مجھے سمجھ لگی اگر کوئی فوت ہو جائے تو ہمیں ہنسنا نہیں چاہیے. جی بالکل. تو اس کے بعد کیا آتا ہے؟ گلدستہ معلومات. تو کون سنا رہا ہے ہمیں آج؟ لبینہ آپی اور ان کی امی جان. ٹھیک ہے، تو چلیں پھر ان کے پاس. جزاکم اللہ. چلیں لبینہ دیکھتے ہیں کہ الفضل کے اس بار کے گلدستے میں کون کون سے خوشنما علمی پھول ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے کیا آیا ہے؟ حکایت مسیح الزمان. جی، یہ ہے حکایت مسیح الزماں، یعنی ایک سبق آموز کہانی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سنائی تھی اور حضور انور اید اللہ تعالیٰ نے اپنے خطبے میں اسے کوٹ کیا ہے. اس کا عنوان ہے اخلاق میں تبدیلی ممکن ہے، یعنی آپ اپنی عادتوں کو تبدیل کر سکتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حکماء کے تبدیل اخلاق پر دو مذہب ہیں. ایک تو وہ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ انسان تبدیل اخلاق پر قادر ہے، اور دوسرے وہ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ وہ قادر نہیں. اصل بات یہ ہے کہ کسل اور سستی نہ ہو اور ہاتھ پیر ہلاوے تو تبدیل ہو سکتے ہیں. مجھے اس مقام پر ایک حکایت یاد آئی ہے اور وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ یونانیوں کے مشہور فلاسفر افلاطون کے پاس ایک آدمی آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر اندر اطلاع کرائی. افلاطون کا قاعدہ تھا کہ جب تک آنے والے کا حلیہ اور نقوش چہرہ کو معلوم نہ کر لیتا تھا اندر نہیں آنے دیتا تھا. وہ قیافہ سے استنباط کر لیتا تھا کہ شخص مذکور کیسا ہے، کس قسم کا ہے،
नौकर ने आकर उस शख्स का हुलिया हस्बे मामूल बतलाया तो अफलातून ने जवाब दिया कि उस शख्स को कह दो कि चूँकि तुम में अखलाक रज़ीला बहुत है, मैं मिलना नहीं चाहता। इस आदमी ने जब अफलातून का ये जवाब सुना तो नौकर से कहा कि तुम जाकर कह दो कि जो कुछ आपने फरमाया वो ठीक है, मगर मैंने अपनी आदत रज़ीला का कला कमा करके इस्लाह कर ली है। इस पर अफलातून ने कहा, हाँ ये हो सकता है। चुनाचे उसको अंदर बुलाया और नहायत इज़्ज़त एहतराम के साथ उससे मुलाकात की। जिन हुक्मा का ये ख्याल है कि तब्दीली अखलाक मुमकिन नहीं है, वो गलती पर हैं। हम देखते हैं कि बाज़ मुलाजमत पेशा लोग जो रिश्वत लेते हैं, जब वो सच्ची तौबा कर लेते हैं, फिर अगर उनको कोई सोने का पहाड़ भी दे तो उस पर निगाह नहीं करते। लबीना, चलें ये बताएं कि इस सबक आमूज़ कहानी से आपको क्या समझ में आया है? जी अम्मा, मुझे ये समझ आया कि अगर हमारा दिल चाहता है तो हम अपनी बुरी आदतों को चेंज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर हम चाहें तो हम अपने अखलाक में तब्दीली कर सकते हैं, हम अपनी बुरी आदतों को चेंज कर सकते हैं, और अगर कोई बुरा हो तो उसे नसीहत से, अपने नमूने से ठीक किया जा सकता है। ये कहना कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, ये बिगड़ गया है, ये गलत है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम भी यही समझाना चाह रहे हैं कि अगर इंसान चाहे तो अपनी इस्लाह कर सकता है। जी अम्मा, अगर हम अपनी बुरी आदतों को चेंज करना चाहते हैं तो हमें ये करना चाहिए कि हमें सदका देना चाहिए, आगे हमें अल्लाह मियां के से दुआ करनी चाहिए, फिर आगे हमें हुज़ूर को ख़त लिखना होता है, जी फिर बाद में आखिरी स्टेप कोशिश करनी है। जी जी बिल्कुल, अपनी पूरी कोशिश करें, ये सारे स्टेप्स फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला हम अपनी कोई भी बुरी आदत चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या आया है लबीना? इसके बाद आता है एक शायर का तारुफ। जी, एक शायर का तारुफ। शायर किसे कहते हैं? पोइट को। तो बच्चों का एक फज़ल मारूफ अहमदी शोरा का तारुफ करवा रहा है, चलें पढ़ते हैं। आज जिनका तारुफ है वो हैं सरदार रशीद अहमद कैसरानी। मारूफ शायर सरदार रशीद अहमद कैसरानी, विलादत 13 दिसंबर 1930, वफ़ात 21 जून 2010, का ताल्लुक़ डेरा गाज़ी ख़ान के मशहूर बलोच कबीले कैसरानी के सरदार घराने से था। आप तहसील तौंसा शरीफ के इलाके कोट कैसरानी में हज़रत सरदार शेर बहादुर ख़ान कैसरानी साहिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, विलादत 1876, वफ़ात 28 दिसंबर 1956 के यहाँ पैदा हुए, जो हज़रत सरदार इमाम बख्श कैसरानी साहिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के छोटे भाई थे। आपने इब्तदाई तालीम कोट कैसरानी में ही हासिल की। आपने पाकिस्तान की फ़िज़ाइया में भी खिदमत सर अंजाम दी। तालीमुल इस्लाम कॉलेज रबवा के मुतअल्लिम रहे, बड़े बड़े मुशायरों में शिरकत की। आपने कुछ अर्से तक पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में भी खिदमत सर अंजाम दी। हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमुल्लाह ने 11 अप्रैल 1997 और 24 मार्च 1999 की उर्दू क्लास में कैसरानी साहिब और इनके ख़ानदान का तफसीली तारुफ करवाया और ये वाक़या बयान फरमाया कि एक बार गालिबन प्रिंस ऑफ वेल्स या कोई और शहज़ादे हिंदुस्तान आए और बड़े एहतमाम और शान व शौकत से एक दरबार बुलाया गया, जिसमें तमाम मुअज़्ज़िज़ पंजाब चीफ्स को दावत दी गई। हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे। कैसरानी कबीले को वायसराय के दरबार में आगे कुर्सी मिलती थी और हजूर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़ानदान को निस्बतन पीछे कुर्सी मिलती थी। कुर्सियों की कतारें इन ख़ानदानों के अंग्रेज़ों की नज़र में मकाम को भी ज़ाहिर करती थीं। रशीद कैसरानी साहिब के ताया हज़रत सरदार इमाम बख्श कैसरानी साहिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नज़र पड़ गई कि हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनके पीछे बैठे हुए हैं। उन्होंने फ़ौरन अपनी कुर्सी मोड़ी और वायसराय और शहज़ादे की तरफ पीठ कर दी। हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मुँह कर लिया। सरदारों का ये एक दस्तूर है कि मुअज़्ज़िज़ की पैरवी करते हैं, तो जितने भी डेरा गाज़ी ख़ान के मुअज़्ज़िज़ीन सरदार थे उन सब ने अपनी कुर्सियाँ फेर लीं। वायसराय घबरा गया और समझा कि कोई नाराज़गी हो गई और बगावत होने वाली है। उसने फ़ौरन मालूम करवाया कि क्या मामला है। तो हज़रत सरदार साहिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि नाराज़गी तो कोई नहीं, मगर ये मेरा रूहानी पीर है और मेरे नज़दीक ये ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है, मैं इसकी तरफ पीठ नहीं कर सकता, तुम्हारी तरफ कर सकता हूँ। तो वायसराय ने कहा कि कोई मसला नहीं और हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्सी वहाँ से उठवाई और अगली सफ़ में साथ कर दी गई।
تو پھر وہ سارے سیدھے ہو گئے۔ یہ ان کا خلافت کے مقام کا ادراک تھا۔ ملک کے دیگر نامور ادیبوں اور شاعروں نے ان کے فن اور شخصیت پر مضامین لکھے، جو رشید کیسرانی فن اور شخصیت کے نام سے ایک کتاب کی صورت میں شائع ہوئے۔ آپ کے 5 شعری مجموعے شائع ہوئے۔ آپ کے چند اشعار یہ ہیں: میرے لیے تو حرف دعا ہو گیا وہ شخص، سارے دکھوں کی جیسے دوا ہو گیا وہ شخص، وہی تو تھا کہ جو سلطان حرف و حکمت تھا، قلم کرشمہ تھا اور حرف معجزے اس کے، سلام نظر کر آئیں چاند بادشاہ کے حضور، جبین شوق کو عالی مقام کر آئیں۔ کتنے پیارے شعر ہیں۔ لبینہ، اب جو یہ تعارف ہم نے پڑھا ہے، اس میں ایک بہت اہم بات نوٹ کرنے کی اور غور کرنے کی اور سمجھنے کی یہ ہے کہ جو لوگ خلافت کا احترام کرتے ہیں اور خلافت کے مقام کو پہچانتے ہیں اور اس کی ڈیو رسپیکٹ وہ دیتے ہیں خلافت کو، اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو اعزازات سے، انعامات سے نوازتا ہے۔ اب یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع نے اردو کلاسز میں ان کا تعارف کروایا، ان کی خاندان کا تفصیلی تعارف کروایا، اور اس کے بعد آج الفضل میں بھی ہم یہ تعارف پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خلافت کے مقام کو پہچاننے، کامل فرمانبرداری اور اطاعت کرنے کی اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ چلیں جی لبینہ، اب یہ بتائیں کہ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے ایک ملک کا تعارف۔ اماں، میں یہ سیگمنٹ کو پہچانا تو نہیں ہے، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ نیو سیگمنٹ ہے۔ جی بالکل، یہاں لگتا ہے لبینہ مختلف ملکوں کا تعارف کروایا جائے گا۔ چلیں ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ تو جی ملک کے تعارف میں اس بار ہمارے پاس جرمنی کا تعارف ہے۔ تو لبینہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جرمنی کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ ماں، میں تو صرف یہ جانتی ہوں ابھی تک کہ ابھی وہ جلسہ سالانہ جرمنی گزرا ہے اور اس دفعہ ایک نیو جگہ پہ ہوا ہے، اور یہ بھی کہ حضور نے اسلام آباد سے خطاب فرمایا ہے۔ جی جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے لبینہ۔ چلیں اب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جرمنی یا المانیہ رسمی طور پر وفاقی جمہوریہ جرمنی وسطی یورپ میں واقع ایک ملک کا نام ہے۔ اس کا سرکاری نام وفاقی جمہوریہ جرمنی ہے۔ اسے انگریزی زبان میں جرمنی، فارسی میں المان، مقامی زبان میں ڈوئچلینڈ اور عربی زبان میں المانیہ کہا جاتا ہے۔ اس کی قومی زبان جرمن ہے۔ اس میں 16 ریاستیں ہیں۔ اس کے شمال میں بحر شمالی، ڈنمارک اور بحر بالٹک واقع ہیں۔ مشرق میں پولینڈ اور چیک جمہوریہ، جنوب میں آسٹریا اور سوئٹزرلینڈ، جبکہ مغرب میں فرانس، لگزمبرگ، بیلجیم اور نیدرلینڈز واقع ہیں۔ جرمنی اقوام متحدہ، نیٹو اور G8 کا رکن ہے اور یورپی یونین کا تاسیسی رکن اور یورپ کا سب سے زیادہ آبادی والا، سب سے طاقتور اور دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت رکھنے والا ملک ہے۔ درجہ حرارت موسم کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ اس کی کل آبادی 83 ملین ہے۔ جرمنی روس کے بعد یورپ کا دوسرا کثیر آبادی والا ملک ہے جو مکمل طور پر براعظم یورپ میں ہے۔ اس کا دارالحکومت اور بڑی آبادی والا شہر برلن ہے۔ فرینکفرٹ میں ملک کا مصروف ترین ہوائی اڈہ ہے۔ ملک کے دیگر اہم شہر ہیمبرگ، میونخ، کولون، اسٹٹگارٹ، ڈسلڈرف، لائپزگ، ڈریسڈن، ہنوور اور نورنبرگ ہیں۔ اہم قدرتی وسائل میں لوہا، کوئلہ، پوٹاش، لکڑی، لگنائٹ، یورینیم، تانبا، قدرتی گیس، نمک اور نکل شامل ہیں۔ چلیں جی، یہ تو جرمنی کا تعارف پڑھا آج ہم نے۔ اب لبینہ، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد آتے ہیں اردو محاورے۔ جی بالکل، اردو محاورے، اور محاورے وہ الفاظ یا جملے ہوتے ہیں جو ان کے اصل معنوں کی بجائے مجازی یعنی دوسرے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، لائک ایڈیمز۔ چلیں اب ہم پڑھتے ہیں۔ اردو محاوروں میں سب سے پہلا محاورہ ہے سلام کرنا، اور اس کا مطلب ہے آداب کرنا یا ترک کرنا یا چھوڑنا۔ اس کے بعد ہے دعا سلام ہونا، اس کا مطلب ہے علیک سلیک ہونا یا معمولی ملاقات ہونا، راستے میں اتفاق سے مل جانا یا خیر و عافیت معلوم ہونا۔ اور پھر ہے دعا سلام بھیجنا، اس کا مطلب ہے کسی کے ذریعے دعا کا پیغام بھیجنا۔ پھر دور سے سلام کرنا، اس کا مطلب ہے بے تعلق رہنا،
دور دور رکھنا، اور اس کے بعد ہے دونوں ہاتھوں سے سلام کرنا، اور اس کا مطلب ہے بہت تعظیم سے پیش آنا، کسی جھوٹ اور شرارت وغیرہ میں دوسرے کو کامل ماننا۔ چلیں لبینہ، آپ جلدی سے ان میں سے کسی محاورے کو جملے میں استعمال کر کے بتائیں مجھے۔ میری اپنی اسکول کی پرنسپل سے اچھی دعا سلام ہے۔ شاباش لبینہ، چلیں اب یہ بتائیں کہ اس کے بعد بچوں کے پزل میں کیا آتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے دادی جان کا آنگن۔ تو کون سنا رہا ہے آج ہمیں کہانی؟ دھانیہ آپی اور ان کی امی جان۔ ٹھیک ہے، تو چلیں پھر ان کے پاس۔ ہاں جی، چلتے ہیں۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔ چلیں آئیں ہم پڑھتے ہیں دادی جان کا آنگن۔ اس بار دادی جان کون سی کہانی سنا رہی ہے؟ پچھلی بار آپ کو کون سی کہانی سنائی تھی؟ دادی جان نے حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا۔ جی شاباش، چلیں کہانی پڑھتے ہیں۔ آج کی کہانی کا موضوع ہے السلام علیکم کے آداب۔ موبائل فون کی گھنٹی کافی دیر سے بج رہی تھی۔ دادی جان شاید نماز ادا کرنے سے پہلے فون سائلنٹ کرنا بھول گئی تھیں۔ محمود میاں جو باہر کھیل رہے تھے گھنٹی کی آواز سن کر کمرے میں داخل ہوئے اور فون اٹھاتے ہوئے بولے، ہیلو، کون بول رہا ہے؟ اسی دوران دادی جان نماز مکمل کر چکی تھیں۔ انہوں نے جائے نماز طے کرتے ہوئے محمود میاں کو مخاطب کر کے کہا، یہ ہیلو کیا ہوتا ہے؟ آپ السلام علیکم نہیں کہہ سکتے تھے؟ تو محمود فون پکڑاتے ہوئے بولا کہ معذرت دادی جان، بس بے دہانی میں خیال نہیں رہا۔ دادی جان آگے سے کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ میرا انتظار کریں، میں آپ سے تفصیل سے بات کرتی ہوں، ذرا فون سن لو۔ 2-3 منٹ کی گفتگو کے بعد جب فون بند ہوا تو دادی جان نے محمود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہاں بھائی محمود میاں، اب بتائیں آپ کو میری نصیحت دیر سے کیوں یاد آتی ہے؟ بھلا یہ بھی کوئی بھولنے والی بات ہے؟ پھر محمود نے آگے سے کہا کہ دادی جان آئندہ شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ دادی جان کہتی ہیں کہ شاباش، چلیں دیکھیں اگر احمد بھائی اور آپی کا ہوم ورک مکمل ہو گیا ہے تو انہیں بلا لائیں۔ آج میں اپنے بچوں کو السلام علیکم کی اہمیت کے بارے میں بتاتی ہوں تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ یہ کتنی پیاری اور ضروری دعا ہے۔ کچھ دیر میں تینوں بچے دادی جان کے پاس بیٹھ گئے۔ پھر دادی جان کہتی ہیں آگے سے، تو بچوں بات کچھ یوں ہے کہ ہمارا مذہب اسلام ہے، جس کا مطلب ہی سلامتی ہے، اور السلام علیکم کی دعا سے ہم ایک دوسرے کو سلامتی سے رہنے کی دعا دیتے ہیں، اور انسان کے اچھے اخلاق میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اپنے ملنے والوں سے اچھے طریقے سے پیش آئے اور مسکراتے چہرے سے ان کا استقبال کرے۔ آپ کو پتہ ہے استقبال کا مطلب کیا ہوتا ہے دانیہ؟ نہیں۔ ویلکم کرے جیسے نا، آپ کسی کو، آپ جب کوئی گھر میں آتا ہے تو آپ کہتے ہو نا السلام علیکم اور مسکراہٹ کے ساتھ، تو کہتے ہیں بس اگر خوش دلی اور مسکراہٹ کے ساتھ ہر ایک کو امن اور خیر کی دعا دی جائے تو اس سے یقیناً آپس میں پیار اور محبت میں اضافہ ہوگا۔ انسانی فطرت کے اسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے میل ملاقات کے وقت، میل ملاقات کا تو پتہ ہوگا نا، نہیں پتہ، کہ آپس میں جیسے آپ ملتے ہو نا، میل ملاقات، جو ایک دوسرے سے جب آپس میں آپ ملاقات کرتے ہیں تو اس کے وقت اپنے ماننے والوں کو السلام علیکم کہنے کی ہدایت کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی شاباش، تم جب تک ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں داخل نہیں ہوگے، اور تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم آپس میں محبت قائم نہ کرو۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا طریقہ نہ بتاؤں جس سے آپس میں محبت پیدا ہو؟ تو صحابہ کے پوچھنے پر فرمایا کہ وہ ذریعہ یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کرنے میں پہل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کی اہمیت کے پیش نظر اسے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق قرار دیا ہے۔ بس ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب بھی اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملے وہ اسے سلام کرے اور خیر و برکت عطا کرنے والی اس دعا سے اس کا استقبال کرے۔ تو رانی آپ کرتی ہیں نا؟ جی، اور استقبال کیا ہوتا ہے؟ استقبال اچھے سے ان کو ویلکم کرے، جی جی۔ اچھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دفعہ نہیں کہا آپ نے، ٹھیک ہے، کیا ایک اور ارشاد مبارک ہے، اے لوگو سلام کو رواج دو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور جب لوگ سو جائیں تو اس وقت نماز پڑھا کرو۔
اس کا پتہ ہے کون سی نماز؟ یہ تہجد کی نماز ہاں ہوتی ہے، جی صبح صبح جو پڑھتے ہیں. جی بالکل. تو سلامتی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اور جب لوگ سو جائیں تو اس وقت نماز پڑھا کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ نہ وسلم. صرف اس کی نصیحت کرتے تھے بلکہ آپ کا اپنا عملی نمونہ بھی یہی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور ان کے ساتھ انتہائی حسن خلق سے پیش آتے تھے. بچوں کے پاس سے گزرتے، بچوں سے ملتے تو ہمیشہ انہیں سلام کرتے. حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہوتے اور اگر رستے میں چلتے ہوئے کوئی درخت ہمیں الگ کر دیتا، یعنی آپ ایسے چل رہے ہوتے تھے نا ان کے راستے میں، جی تو یعنی ہم چلے جا رہے ہیں اور بیچ میں کوئی درخت آ گیا ہے، تو جب دوبارہ آپس میں ملتے تو پھر ایک دوسرے کو سلام کہتے تھے. سوچیں کہ اتنا زیادہ مطلب انہوں نے زور دیا اس بات کے اوپر. تو پھر محمود میاں آگے سے کہتے ہیں کہ کیا نبی کریم، محمود نے آگے سے پوچھا دادی جان سے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بھی سلام میں پہل کرتے تھے؟ تو آگے سے دادی جان جواب دیتی ہیں کہ جی محمود میاں، وہ تو ہر ایک سے سلام میں پہل کرتے تھے، چاہے وہ کوئی بچہ ہی کیوں نہ ہو. بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت کیا گیا ہے کہ جب وہ بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام کیا کرتے تھے. بچے بازار میں کھیل رہے ہوتے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرتے تو انہیں سلام کرتے اور فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام کیا کرتے تھے. پھر احمد آگے سے کہتا ہے کہ دادی جان، کیا آپ کو اس حوالے سے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا اور بھی کوئی واقعہ یاد ہے؟ تو آگے سے دادی جان کہتی ہیں، جی احمد بیٹا، ایک دفعہ مدینہ کے کچھ بچے ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گئے. اوٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے نا اس کے پیچھے چھپ گئے. تو وہ اچانک اپنے آقا کو سلام کہہ کر پہل کریں، جیسے اب چھپ جاتے ہیں نا کسی سے کرنے کے لیے. تو جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھانپ گئے اور بلند آواز سے کہا السلام علیکم کہہ کر پہل کی. انہوں نے پھر بھی جلدی سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہل کر دی نا. تو ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ اے بچے، گھر میں جاؤ تو پہلے سلام کہا کرو، یہ تیرے اور تیرے گھر والوں کے لیے باعث برکت ہے. اور یہی سنت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی تھی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام کا اس قدر خیال تھا کہ حضور علیہ السلام اگر چند لمحوں کے لیے بھی جماعت سے اٹھ کر گھر جاتے اور پھر واپس تشریف لاتے تو ہر بار جاتے بھی اور آتے بھی السلام علیکم کہتے. حافظ محمد ابراہیم صاحب محلہ دارالفضل قادیان کہتے تھے کہ اکثر حضور علیہ السلام السلام علیکم پہلے کہا کرتے تھے. اسی طرح حضرت مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لاتے تو بلند آواز سے السلام علیکم کہتے. حضرت مولوی شیر علی صاحب جو تھے نا، یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے. تو آپ رضی اللہ کے گھر میں تشریف لاتے تو بلند آواز سے السلام علیکم کہتے. پھر جوں گھر کے ایک ایک فرد سے ملاقات ہوتی ان کو الگ الگ بھی السلام علیکم کہتے. بچوں سے مصافحہ کرتے. مصافحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ ملانا، ہاتھ ملا کے جب آپ سلام کرتے ہو نا. اچھا، تو چھوٹے بچوں کو پیار سے اٹھا لیتے اور کافی دیر تک خاص محفیت کے عالم میں خاموش صحن میں ٹہلتے رہتے اور لبوں پر دعائیں جاری ہوتی. جلسہ سالانہ یوکے کے موقع پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اپنے خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ ایک ضروری چیز یہ ہے کہ یہاں آنے والے ایک دوسرے کو سلام کرنے کو بھی رواج دیں. زیادہ سے زیادہ اس طرف کوشش کریں. بڑی برکت والی اور پاکیزہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے جب میزبان اور میزبان کون ہوتا ہے؟ جیسے آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے نا تو آپ اس کو سرو کرتی ہو تو آپ میزبان ہوگی. جی. تو جب میزبان اور مہمان ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو جہاں وہ ہر ایک قسم کے خوف اور فکر سے آزاد ہوتے ہیں وہاں یہ دعا ایک دوسرے کو فیضیاب کرنے والی ہوتی ہے. بس اس طرف ان دنوں میں بہت توجہ دیں تاکہ ہم ہر طرف سلامتی، پیار اور محبت پھیلانے والے بن جائیں اور یہ ماحول خالصتاً للہ محبت اور بھائی چارے کا ماحول بن جائے.
کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صرف آپ نے سب کچھ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو محمود میاں اب تو دادی جان آگے سے پوچھ رہی ہیں نا کہ تو محمود میاں اب تو یاد رہے گا نا کہ السلام علیکم کہنا ہے, چاہے کسی کا فون ہی کیوں نہ ہو. تو پھر محمود آگے سے کہتا ہے کہ جی دادی جان انشاءاللہ میں ہمیشہ یاد رکھوں گا. تو پھر دادی جان کہتی ہیں شاباش میرے پیارے بیٹے, جیتے رہو. تو یہ تو تھا دادی جان کا آنگن, یہ کہانی تھی. تو آپ کو کیا سمجھ لگی ہے دانیہ؟ کہ ہمیں ہمیشہ السلام علیکم بولنا چاہیے، کیونکہ یہ ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے، تو ہمیں آگے بڑھ کر ہمیں جو ہے پہل کرنی چاہیے، ہے نا. جی. اور پھر بچوں کے ساتھ بھی کتنا زیادہ انہوں نے اس بات پہ زور دیا ہے نا. جی. تو ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد آتا ہے ذہنی آزمائش. جی، کون ہمیں آج ذہنی آزمائش سنا رہے ہیں؟ یمنا، سمر اور ان کی امی جان. چلیں ہم چلتے ہیں ان کے پاس اور جانتے ہیں ذہنی آزمائش. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جیسا کہ آپ سب بچوں کو معلوم ہے نا کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 4 پر ذہنی آزمائش کے سیگمنٹس ہوتے ہیں. تو یمنا اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے راستہ تلاش کریں آیا ہے، اور اس میں گڈو ہمیں حروف تہجی سکھا رہا ہے. جی پچھلی بار کون سا حرف پڑھایا تھا اور کون سا لفظ بنا تھا؟ پچھلی بار عین سکھایا تھا اور اس سے بنا تھا اینک. شاباش. جی گڈو نے عین لکھنا سکھایا تھا اور اینک لفظ بنا تھا. دیکھتے ہیں اس بار گڈو کیا کر رہا ہے. یہ مجھے تو غین لگ رہا ہے. جی چلے پڑھتے ہیں. راستہ تلاش کریں. گڈو نے غبارے کے اسٹال پر جانا ہے. اسٹال تلاش کرنے میں اس کی مدد کریں. راستہ تلاش کریں اور لفظ بھی مکمل کریں. جملہ آپ کمپلیٹ کرو گے. یہ لفظ غائن بے الف رہے بنا غبارہ. جی بالکل، یہ بنا غبارہ. اور جملہ آپ کو غین سے کچھ اور لفظ بتا سکتی ہو آتے ہیں جو غین سے شروع ہوتے ہوں؟ ہاں جی، غیبت، غبن اور غلیل. غیبت کیا ہوتا ہے؟ بیک بائٹنگ. جی، اور غبن یہ ہوتا ہے کہ کسی کو ٹرسٹ کر کے اگر اپنا مال کسی کو دیتے ہیں اور وہ دھوکے سے چوری کرتے ہیں اس میں سے، تو اس چیز کو غبن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نا ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں جن میں غین درمیان میں آتا ہے، جیسے بغداد، بغیر اور بغض. اور آخر میں بھی آتا ہے جیسے دماغ، مرغ، داغ، مبلغ، چراغ. چلیں یہ تھا راستہ تلاش کریں. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ بوجھو تو صحیح. جی بوجھو تو صحیح. چلیں جی شروع کرتے ہیں. پہلا ہے، وہ کون سا جانور ہے جو بغیر پیروں کے تیزی سے دوڑتا ہے؟ سانپ. میں بھی اگلے شمارے میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے. نمبر 2 ہے، سب سے بڑا بیج کس پودے کا ہوتا ہے؟ کوکونٹ. نمبر 3 ہے، آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟ اچھا چلو اگلا دیکھتے ہیں. اس میں ہے، کس ملک کا نقشہ ہاتھی کے سر کی طرح ہے؟ اور 5واں ہے، کاروان کس جانور کے جھنڈ کو کہا جاتا ہے؟ ان کے جوابات نا ہم اگلے شمارے میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے. چلیں اس کے بعد کیا آتا ہے؟ سہیلی بوجھ پہیلی. جی پہیلیاں. تو شروع کرتے ہیں. پہلی ہے، سر میں ہوں پر بال نہیں، بیسن میں پر دال نہیں، سرپٹ میں پر چال نہیں، سرگم میں پر تال نہیں. آتی ہے؟ چلیں اب دوسری ہم پہلی دیکھتے ہیں. میں انسان سے ملتا جلتا پر الٹے میرے کام، کالا ہوں میں اپنے تن سے، جیسے میرا نام. بجھ سکتے ہو؟ نہیں؟ چلیں جوابات اگلے شمارے میں نا ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ بیت بازی، جو مجھے بہت پسند ہے. جی ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں بیت بازی میں ہے کہ بتائیں کس کا کلام ہے. پہلا ہے، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بر میرا یہی ہے. یہ کس کا کلام ہے؟ یہ درسمین سے اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام ہے. اچھا اب دوسرا ہے ہمارے پاس شعر، اے شاہ مکی و مدنی سید الورا، تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا.
اور پھر تیسرا ہے، آپ لوگوں نے نا اس کا ہمیں بتانا ہے کہ کس کا کلام ہے، ٹھیک ہے، کس نے لکھی ہے یہ نظم۔ پھر تیسرا شعر ہے، یا صدق محمد عربی ہے یا احمد ہندی کی ہے وفا، باقی تو پرانے قصے ہیں زندہ ہے یہی افسانے تو۔ چوتھا شعر ہے، بدرگاہ ذیشان خیر الانام، شفیع الورا مرجع خاص و عام۔ چلیں گے تو تھی بیت بازی، اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ یہاں پہ تو لکھا ہے پڑھیں اور سوچیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں آپ کے حفظ کا ٹیسٹ ہے یمنا، ٹھیک ہے، تو آپ یہ صورتیں اپنے دل میں پڑھیں گی اور وہ لفظ بتائیں گی جس میں یہ حرف آتا ہے۔ پہلے ہے سورہ کوثر میں حرف تے ایک بار آیا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے سورہ قریش میں حرف جیم ایک بار آیا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے سورہ قدر میں حرف خ ایک بار آیا ہے۔ پھر چوتھے نمبر پہ ہے سورہ کافرون میں حرف ر ایک بار آیا ہے۔ پھر 5ویں نمبر پہ ہے سورہ فیل میں حرف دال ایک بار آیا ہے۔ اور 6 نمبر پر ہے کہ سورہ فلق میں حرف عین ایک بار آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یمنا آپ ان میں سے کوئی بتا سکتی ہو کون سا؟ میں سارے ہی بتا دوں؟ نہیں یمنا، ایک بتا دو تاکہ باقی ہمارے سننے اور دیکھنے والے بچے جو ہیں وہ بھی بتائیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، سورہ کوثر میں ابتر آیا ہے۔ جی تے ایک بار آیا، جی بالکل، جزاک اللہ۔ اس کے بعد ہم گزشتہ شمارے کے درست جوابات دیکھتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس دینی معلومات تھا۔ اس میں ہے پہلا سوال، جلسہ سالانہ ڈنمارک کن تواریخ میں منعقد ہوا؟ اس کا جواب ہے 1 اور 2 جون 2024۔ جلسہ سالانہ فن لینڈ کن تواریخ میں منعقد ہوا؟ اور اس کا جواب ہے 8 اور 9 جون 2024۔ پھر جلسہ سالانہ ہالینڈ کن تواریخ میں منعقد ہوا؟ اور اس کا جواب ہے 28 تا 30 جون 2024۔ جلسہ سالانہ کینیڈا اور بیلجیم کن تواریخ میں منعقد ہوئے؟ اور اس کا جواب ہے 5 تا 7 جولائی 2024، ٹھیک ہے۔ جلسہ سالانہ آسٹریلیا کن تواریخ میں منعقد ہوا؟ 12 تا 14 جولائی 2024۔ اور اس کے بعد آتا ہے بجو تو صحیح، اور اس میں پہلا سوال تھا ہمارے پاس، آپ ایک خالی ڈبے میں کتنے انڈے رکھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب تھا صرف ایک، کیونکہ اس کے بعد وہ خالی ہی نہیں رہے گا۔ اور دوسرا ہے وہ کیا ہے جو ویک میں 2 بار اور ایئر میں 1 بار آتا ہے لیکن ڈے میں 1 بار بھی نہیں آتا؟ تو اس کا جواب تھا حرف ای۔ اور اگلا ہمارے پاس تھا، حامد نے 5 میں سے 3 سیب لے لیے ہیں، تو حامد کے پاس کتنے سیب ہوں گے؟ اور اس کا جواب ہے 3 سیب ہی ہوں گے۔ چوتھا سوال تھا، کس ماہ میں لوگ سب سے کم سوتے ہیں؟ تو اس کا جواب تھا فروری، کیونکہ فروری میں دن ہی تھوڑے ہوتے ہیں، اس لیے سب سے کم لوگ فروری میں سوتے ہیں۔ اور 5واں سوال ہے، فہد 5 میں سے 9 جمع کر کے 2 جواب لاتا ہے۔ جواب تو درست ہے لیکن کیسے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر 9 بج رہے ہوں گے اور اس میں 5 گھنٹے جمع کر دیے جائیں تو 2 بج جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد تھیں پہیلیاں، جس میں پہلی تھی ہمارے پاس پہیلی، منہ کھولا کیا شکل بنائی، شکر کیا وہ جب بھی آئی؟ اور اس کا جواب تھا چھینک۔ سبز دیواریں لال مکان، اندر بیٹھے کالے پہلوان، اور اس کا جواب تھا تربوز۔ راجا رانی کہو کہانی، ایک گڑھے میں 2 رنگ پانی، اور اس کا جواب تھا انڈا۔ 2 کرے گا ہوں گے 4، 1 روپے میں لے جا یار، اور اس کا جواب تھا پاپڑ۔ 1 ڈبے میں 32 دانے، بجھنے والے بڑے سیانے، اور اس کا جواب تھا دانت۔ اس کے بعد ہم گزشتہ شمارے کے درست جوابات بھجوانے والے بچوں کے نام دکھاتے ہیں۔ بچے اسکرین پر یہ نام دیکھ رہے ہوں گے، اور جن بچوں نے ہمیں جوابات بھجوائے ہیں وہ بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ جو بچے ہمیں پچھلی بار جوابات نہیں بھجوا سکے وہ اس بار لازمی کوشش کریں کہ بھجوائیں۔ ہم بچوں کے لیے واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے فون نمبر اور ای میل بتا دیتے ہیں جس پر جوابات بھجوا سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@alfaz.com اور واٹس ایپ نمبر
447-566-234466. جزاک اللہ. اس کے بعد میرا اور سب بچوں کا فیوریٹ سیگمنٹ آتا ہے لطائف. جی چلے آئے یمنا اور سمر، ہم لطائف پڑھتے ہیں. بچوں کا الفضل کا کیا چیلنج ہے ان لطائف پر؟ کہ ہنسنا منع ہے. جی تو چلے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کو اس بار ہنسی آتی ہے کہ نہیں. آئیں چلیں پڑھتے ہیں. گائے اور بکری. سلیم کیا بتا سکتے ہیں کہ گائے مفید ہے یا بکری؟ مفید کیا ہوتا ہے؟ جس چیز کا زیادہ فائدہ ہو اسے مفید کہتے ہیں. تو کلیم نے جواب دیا کہ میرے خیال میں بکری مفید ہے، اس لیے کہ گائے نے ایک بار مجھے ٹکر ماری تھی. چلیں اگلا لطیفہ ہے خاموشی. کلاس میں بہت شور ہو رہا تھا. ماسٹر صاحب نے کہا تم سب بہت بدتمیز ہو، تمہیں تو اس طرح خاموش ہونا چاہیے کہ سوئی بھی گرے تو آواز آئے. پن ڈراپ یا- سائلنس. جی یعنی پن ڈراپ سائلنس ہو. تمام بچے خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر بعد اسد بولا سر اب سوئی گرائیے بھی نا. استاد نے صرف ایک ایگزامپل دی تھی کہ شور نہیں کرنا. جی ہاں جی بالکل، جزاک اللہ یمنا. اب اگلا ہے دھاگا. راہگیر نے بلال سے کہا تم اپنی انگلی پر دھاگا کیوں باندھ رکھا ہے؟ راہگیر کہتے ہیں جو راستے میں کوئی بھی چل رہا ہو، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں. تو بلال نے آگے سے جواب دیا یہ دھاگا میری امی نے باندھا ہے تاکہ میں ان کا خط لیٹر باکس میں ڈالنا نہ بھول جاؤں. تو راہگیر نے پوچھا تم نے یاد سے خط ڈال دیا ہے نا پھر؟ تو بلال نے کہا جی نہیں، امی مجھے خط دینا ہی بھول گئی تھی. مجھے نہیں سمجھ آئی. اس کی امی نے اس کے اوپر دھاگا ڈالا تھا دھاگا کیوں ڈالا تھا؟ تاکہ وہ بھولے نہ کہ وہ، لیکن اس کی امی اسے لیٹر دینے بھول گئی. جی بالکل ایسا ہی ہے. چلیں پھر آگے ہے چائے. گاہک نے بیرے سے کہا یہ نہ تو چائے ہے نہ کافی، اس کا ذائقہ تو بالکل مٹی کے تیل جیسا ہے. بیرا جناب اگر اس کا ذائقہ مٹی کے تیل جیسا ہے تو پھر یہ چائے ہی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں کافی کا ذائقہ سرسوں کے تیل جیسا ہوتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کسٹمر تھا، وہ گیا کسی ہوٹل میں اور وہاں جا کے اس نے ویٹر سے کہا کہ جو اس نے چائے آرڈر کی تھی نا، تو اس نے کہا کہ یہ کیسا گندا سا ذائقہ ہے، بالکل مٹی کے تیل جیسا ذائقہ ہے نا، کہ نہ یہ چائے لگ رہا ہے نہ کافی، کہ اس کا ٹیسٹ بہت گندا ہے نا. تو ویٹر نے کہا کہ اگر تو اس کا ٹیسٹ جو ہے نا مٹی کے تیل جیسا ہے، اس کا اگر ٹیسٹ اس طرح کا جیسے مٹی کا تیل پی رہے ہیں تو پھر تو لازمی چائے ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا جو ہوٹل ہے اس میں جب کافی ملتی ہے تو اس کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ سرسوں کے تیل جیسا ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے ان کے جو ہوٹل میں بہت گندی چائے اور کافی ملتی تھی، ان کے ٹیسٹ اتنے گندے تھے، لیکن وہ اتنی ڈٹائی سے اس کو کہہ رہا تھا کہ یہ اگر تو کافی ہوتی تو اس کا ذائقہ سرسوں کے تیل جیسا ہونا تھا. ٹھیک ہے. چلے اب اگلا ہے موبائل. اویس آپا نے یہ کیسی دال بنائی ہے، نہ نمک ہے نہ مرچ. آپا سارا دن موبائل میں لگی رہتی ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ہنڈیا میں کیا ڈالنا ہے کیا نہیں ڈالنا. تو امی جان نے جواب دیا اپنے بیٹے کو، اویس کو، پہلے تم موبائل ایک طرف رکھ کر کھانا کھاؤ، میں کب سے دیکھ رہی ہوں کہ پانی میں ڈبو کر روٹی کھا رہے ہو. وہ خود ہی پانی کے اندر ڈبو کے کھا رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ آپا نے نہ نمک مرچ نہیں ڈالنا ہے، اور وہ موبائل میں لگا ہوا تھا. اس لیے اتنی توجہ کے ساتھ نہیں موبائل کو دیکھنا چاہیے، بلکہ پہلے کھانا آرام سے کھا لینا چاہیے، پھر اس کے بعد پکڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہے اخبار میں ذکر. نعیم فہیم سے میرا ذکر اخبار میں آیا ہے. تو فہیم نے حیرانی سے پوچھا ارے واہ بھائی کیا لکھا ہے؟ نعیم کہنے لگا لکھا ہے کہ ملک کی آبادی 14 کروڑ یعنی 14 کروڑ سے بڑھ گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس 14 کروڑ میں بھی شامل ہوں. مجھے نہیں سمجھ آئی. وہ تو سارے لوگوں کی بات ہو رہی تھی، تو اس میں سے اس کا بھی نام وہ سمجھا تھا کہ میں آیا ہوں اخبار میں، جبکہ ساروں کی بات ہو رہی تھی. یعنی کہ اس کا بھی ذکر آیا کوئی خاص طریقے سے. ٹھیک ہے. اب اگلا ہے ہمارے پاس گینڈا. گینڈا کہتے ہیں رائنوسورس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہیڈ ماسٹر پپو سے تم نے اسد کو تھپڑ کیوں مارا؟ پپو جناب علی اس نے مجھے پچھلے مہینے گینڈا کہا تھا. ہیڈ ماسٹر حیران ہو کر تو پچھلے مہینے کی بات کا بدلہ رائنوسورس، تو پچھلے مہینے کی بات کا بدلہ کل کیوں لیا؟
تو پپو کہنے لگا کیونکہ میں نے کل ہی گینڈا دیکھا ہے کیسا ہوتا ہے. تو یہ تو تھے آج کے لطائف. تو یمنا اور سمر آپ لوگوں کو کون سا لطیفہ پسند ہے؟ سمر آپ بتاؤ آپ کو کون سا لطیفہ پسند ہے؟ وہ پانی میں روٹی ڈال کے کھا رہا تھا موبائل. ہاں وہ بہت مزے کا تھا, مجھے بھی بہت اچھا لگا تھا. جمنا آپ کو کون سا اچھا لگا تھا؟ یہ جو گینڈے والا لطیفہ. ہاں وہ بھی بہت مزے کا تھا. جی سارے ہی بہت ہنسنے والے تھے. ٹھیک ہے, امید ہے سب بچوں کو جو ہمیں سن رہے ہیں ان کو بھی یہ لطائف بہت پسند آئے گا اور ان پہ خوب ہنسی آئی ہوگی. ٹھیک ہے, تو جی چلتے ہیں واپس. اور جی نور فارس, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ. تو یہ تھا اس دفعہ کا الفضل. امید ہے ہمارے بچوں کو پسند آیا ہوگا. اور جو بچے بچوں کے الفضل میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہمیں لطائف بھجوا سکتے ہیں, اور جو بچے خود نہ بھیج سکتے ہوں تو اپنے امی ابو سے کہیں کہ وہ ہمیں بھجوا دیں. آپ لکھ نہ بھی سکیں تو آڈیو کی صورت میں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ اپنی تحریریں بھی ہمیں بھجوا سکتے ہیں, اور آپ اپنے نام کا مطلب بھی پوچھ سکتے ہیں. گلدستہ معلومات کے لیے اپنی تحریریں بھجوا سکتے ہیں. جنہیں پہیلیاں اور سوالات پسند ہیں تو وہ بھی کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں, یا کوئی پہیلی جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں. تو یہ تھا پیارے بچوں اس بار کا الفضل, جس کا موضوع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلام. ہاں جی بالکل. آج ہم نے ایک اہم موضوع ڈسکس کیا. اس کی ایک مسلمان کو عادت ہونی چاہیے, اور حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے جلسہ UK پر تو تازہ تحریک فرمائی ہے. اور لیکن اس سے پہلے آپ نے کئی خطبے اس موضوع پر ارشاد فرمائے ہیں, اور وہ کیا ہے؟ سلام کرنا. ہاں جی بالکل, سلام کے اوپر. ٹھیک ہے, کہ ہر ایک کو آپ ملتے ہیں جب تو پہلے سلام کریں. چلیں ٹھیک ہے, اب اگلی بار حاضر ہوں گے ایک نئے عنوان اور ایک نئے شمارے کے ساتھ. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, بچوں کے الفضل اور اس کی ٹیم کو بھی یاد رکھیے گا. اور اب آپ سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں جان و دل سے ہے پیارا محمد, ہماری ہے آنکھوں کا تارا محمد. تو فعلِ مسیحا ہوا مجھ کو حاصل, تو فعلِ مسیحا ہوا مجھ کو حاصل, جسے سب سے بڑھ کر تھا پیارا محمد. ہمیں جان و دل سے ہے پیارا محمد. وہ افضل ہے سب سے, وہ برتر ہے سب سے, ہم اس کے ہیں وہ ہے ہمارا محمد. غریبوں یتیموں کا ملجا و ماوا, وہ سب بے کسوں کا سہارا محمد. ہمیں جان و دل سے ہے پیارا محمد, ہماری ہے آنکھوں کا تارا محمد. وہ رحمت سراسر, وہ شفقت سراپا, محبت کا ہے وہ منارہ محمد. صبح و شام جس پر درودوں کی بارش, وہی ہے خدا کا دلارا محمد. ہمیں جان و دل سے ہے پیارا محمد, ہماری ہے آنکھوں کا تارا محمد. دعا ہے یہ مومن کی میرے خدایا, دعا ہے یہ مومن
کہ میرے خدایا وہ سب کا بنے جو ہمارا محمد، ہمیں جان و دل سے ہے پیارا محمد، ہماری ہے آنکھوں کا تارا محمد۔